اس لیڈر کو جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے امانت دار لیڈر کہا. میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں اس لیڈر کو جو آپ ہی کی طرح محنت کر کے، جد و جہد کر کے، تعلیم حاصل کر کے، مزدوری کر کے، ملازمت کر کے، ان سارے مراحل کو طے کر کے پاکستان کا قومی لیڈر بنا ہے. میں انہیں دعوت خطاب دے رہا ہوں، اس لیڈر کو جو محرومیوں کی بات کرتا ہے، جو پسے ہوئے طبقے کی بات کرتا ہے، جو ملازمین کے استحصال کے خاتمے کی بات کرتا ہے، جو پاکستان کے ظالمانہ نظام کے خاتمے کی بات کرتا ہے. اس لیڈر کا نام کیا ہے؟ اس لیڈر کی جائیدادیں ملک سے باہر نہیں ہیں. اس ملک نے، اس لیڈر نے، اگر وہ پی کے 2 دفعہ سینئر وزیر رہے تو وہ مسجد محبت خان میں پہنچے. انہوں نے لوگوں سے کہا، لوگوں میں تمہارے سامنے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. مرتے مومن مرتے حق، مرتے مومن مرتے حق، مرتے مومن مرتے حق. نعرہ لگائیے، اشرافیہ کا تسلط نہ منظور، اشرافیہ کا تسلط، اشرافیہ کا تسلط، آئی ایم ایف کی غلامی، سرمایہ دار اور وڈیرے جاگیردار. جناب سراج الحق نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، مرتے مومن مرتے حق. ہم لوگ ترازو والے ہیں، ہم ہی بدلیں گے بلوچستان، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. صدق اللہ العظیم. قائدین جماعت اسلامی اور اس عظیم الشان جلسہ عام میں شریک میرے پنجاب بھر کے مظلوم بھائیوں، محروم بھائیوں اور میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام باہمت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میرے بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے حقوق کے لیے لڑنا جہاد ہے. اپنے حقوق کے لیے خون بہانا، اپنی عزت کے لیے جینا اور مرنا، یہ اللہ کے راستے میں افضل ترین جہاد ہے. پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستان ہمارا گھر ہے. اس گھر کو سنوارنے میں، اس گھر کو خوشحال رکھنے میں بڑے لوگوں کا کردار، وی آئی پی کا کردار کم، اور کسانوں کا، مزدوروں کا، ملازمین کا، غریب آدمیوں کا، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا، بزرگوں اور نوجوانوں کا کردار بہت زیادہ ہے. ملک پر جب بھی کوئی مشکل لمحہ آتا ہے، یہ بڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں، غریب آدمی قربانی دیتا ہے. ہر مشکل وقت میں غریبوں نے قربانی دی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کرونا وائرس میں غریب امراء سے بڑھ کر قربانیاں دے رہے تھے. سیلاب کے زمانے میں قرض اتارو اور ملک سنوارو کا مطالبہ کیا گیا تو غریب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے اپنے زیورات نچھاور کیے. کل بھی خدا نخواستہ اس ملک پر کسی نے حملہ کیا تو یہ بڑے وی آئی پی ایئر کنڈیشن حالوں میں ہوں گے،
اور یہی غریب لوگ بارڈر پر جا کر مقابلے میں حاضر ہوں گے. لیکن جب بھی وسائل کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو پھر 99% وسائل پر قبضہ 1% کرپٹ اشرافیہ کر جاتا ہے. میرے لوگوں، پاکستان مقروض ملک ہے، پاکستان محتاج بنایا گیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ورلڈ بینک اور IMF کی رپورٹ ہے کہ 17 ارب ڈالر ہر سال 17 ارب ڈالر ہر سال مراد یافتہ طبقہ کا جاتی ہے، اور غریب لوگ ہیں جو نان شبینہ کے محتاج ہے. غریب لوگ ہیں، خون بہاتا ہے ملک کے لیے، پسینہ بہاتا ہے ملک کے لیے، لیکن ان کی محنت کا پل یہ 1% اور 2% اشرافیہ کا جاتا ہے. آج لوگوں، میں حیران ہوں کہ یہ ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں لاہور میں سڑکوں پر کئی دنوں سے بیٹھی ہے. ان کے شیرخوار بچے ہیں، ان کو بھی اپنے گھر میں خدمات انجام دینا ہے، لیکن ظلم اور جبر کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس چوک اور فٹ پاتھ پر ہزاروں کی تعداد میں بیٹھی ہے. میں شہباز شریف سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کو شرم نہیں آتی ہے کہ ان ماؤں بہنوں اور بیٹوں کے حل پرسی کرے؟ آپ لوگوں کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے کہ آ کر ان بچوں کا پوچھے کہ میری بچی، آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ گھر کو چھوڑ کر یہاں کئی دنوں سے تپتی دھوپ میں، شدید گرمی میں آپ سڑکوں پر بیٹھی ہیں؟ میرے دوستو، یہ ملازمین، یہ پنجاب کے ملازمین، انہوں نے اس ملک کو سنبھالا دیا. آپ ملک کی عزت ہے، آپ ملک کی شان ہے، آپ ملک کا اصل پاسبان ہے، آپ اس ملک کے چوکیدار ہیں. لیکن آج آپ کے مرجھائے ہوئے چہروں کو دیکھ کر، آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، آپ کے شرابور کپڑوں کو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی اور احساس ہوا کہ تمہاری اوپر وہ درندے مسلط ہے جن کو اپنے کتوں کے بارے میں، اپنے گھوڑوں کے بارے میں تو فکر ہے، لیکن پنجاب کے ملازمین کے بارے میں فکر نہیں ہے. لوگوں، میں پنجاب کے نگران حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک فائنانس منسٹر رہا ہوں، میں نے بھی 6 بجٹ پاس کیے ہیں، لیکن پنجاب پاکستان کا مالدار ترین صوبہ ہے، بڑا صوبہ ہے. آمدن کے لحاظ سے، ہر چیز کے حوالے سے پاکستان کو لیڈ کرنے والا ہے. تو اگر بلوچستان جیسے غریب صوبے نے، اگر خیبر پختونخوا کے غریب صوبے نے، اگر سندھ کے صوبے نے ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا، تو پھر کیا آفت پڑی ہے تمہاری اوپر محسن صاحب کہ آپ نے 35 کے بجائے آپ کو تو 50 پر جانا چاہیے تھا، آپ کو تو 70% پر جانا چاہیے تھا. لیکن بجائے اس کے کہ آپ KPK اور بلوچستان سے آگے جانے کی بجائے آپ نے بخل اور کنجوسی بلکہ بے غیرتی سے کام لے کر 35 کی بجائے 30 پر بھی آ گئے، اور 30% میں بھی آپ نے دھوکہ کیا، اس لیے کہ وہاں وفاق میں اور باقی صوبوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ رننگ بیس پہ ہوا ہے.
اور آپ نے بنیادی تنخواہ کو بیس بنا کر ایک اور فراڈ کیا، ایک اور ظلم کیا، ایک اور زیادتی کی۔ میرے لوگوں یہ شرم کی بات ہے کہ وفاق نے بوڑھے پینشنریئر کی اضافہ کیا، ان کے مراحت میں 7.5% اضافہ کیا، 17.5%۔ اور شرم کی بات کہ پنجاب کے بڑا صوبہ اور بڑی حکومت نے حاتم طائی کے قبر کو لات مار کر صرف 7% اضافہ کیا، 5% اضافہ کیا، صرف 5% اضافہ کیا۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا وہ وفاقی ملازمین کے پیٹ بڑے ہیں اور ان کے چھوٹے ہیں؟ کیا ان کے بچے کھانا نہیں کھاتے اور ان کے بچے کھانے کھاتے ہیں؟ ہم ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم 2 پاکستان نہیں مانتے، ہم ایک پاکستان کی بات مانتے ہیں۔ اور میرے لوگوں شان جماعت اسلامی سائبر فورس ہے نام ہمارا، شان جماعت اسلامی ساری دنیا میں ہماری پہچان جماعت اسلامی۔ یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے۔ پنجاب کی حکومت نے ملازمین کے ساتھ نہیں، 12 لاکھ گھرانوں کے ساتھ ظلم کیا۔ ہر گھر میں 10-12 لوگ ہوتے ہیں، یہ 12 لاکھ نہیں ہے، اس کی پیچھے کروڑوں انسان ہیں جن کی پرورش، تربیت اور جن کے لیے رزق کا ذریعہ یہی ملازمین ہے۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ معاشی دہشت گردی ہے، پنجاب حکومت کی طرف سے ملازمین کے حقوق پر ڈاکہ اور ڈرون حملہ ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ پرچم لے کر دین خدا کا دنیا بھر میں ہم لہرائے، حق کی دعوت لے کر لوگوں ساری دنیا پر چھا جائیں، دین پہ مرنے والے ہم قربان جماعت اسلامی۔ ایک ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور۔ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے۔ ظالماں دے لئی زمین تنگ ہوئے گی، ان کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ان کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ظلم دے خلاف ہن تے جنگ ہوئے گی، ظلم دے خلاف ہن تے جنگ ہوئے گی۔ قوم دی کمائی وچ کھان والے ہو، جھوٹی شان جھوٹی آن بان والے ہو، قرضے آندے جال وچ پسان والے ہو۔ یہ حکومت کہتی ہے کہ وسائل نہیں ہیں، تو وسائل غریب کے لیے نہیں ہے اور آپ کے لیے ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے کتوں کے لیے، گھوڑوں کے لیے، گاڑیوں کے لیے، بچوں کے لیے، شہزادوں کے لیے، شہزادیوں کے لیے سب کچھ ہے، اور میرے غریب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نہیں چلے گا یہ نظام، یہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا۔ میں آپ کو وسائل بتاتا ہوں۔
غیر ترقیاتی اخراجات ختم کرے، آپ کرپشن کنٹرول کرے، پروٹوکول کلچر ختم کرے، آپ کا ایک ایک کمشنر 8 کنال گھر پہ رہتا ہے، آپ کا ایک ایک ڈپٹی کمشنر مغل بادشاہوں کی طرح بڑے بڑے محلات میں رہتا ہے۔ آپ ان مراعات کو کم کرے اور پیسہ غریبوں پر خرچ کرے۔ ان کی وجہ سے یہ ملک چلتا ہے، تمہاری وجہ سے نہیں چلتا ہے۔ تم اس ملک پر بوجھ ہو اور یہ حقیقی پاسبان اور حقیقی اس ملک کے چوکیدار ہے۔ لوگوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر صوبائی حکومت سوچتی ہے کہ ہم ڈنڈے کے زور پر اس احتجاج کو ختم کریں گے، وہ ڈنڈا ہم سے آپ کے ہاتھوں سے لیں گے اور تمہاری کوپڑیوں پر چلائیں گے۔ یہ ملک تمہارا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے۔ جماعت اسلامی ان غریب ملازمین کے ساتھ کڑی ہے۔ اگر کسی نے ڈنڈا چلایا، میں دیکھتا ہوں ہمارا ہاتھ اور ان کا گریبان ہوگا۔ یہ میری ماں کی چادر، یہ میری ماں کی دوپٹہ، یہ میرے بزرگوں کے یہاں موجودگی، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے قانونی ٹیم بھی ضیاء الدین انصاری کی قیادت میں اور نصر اللہ اولک کی قیادت میں نے یہاں لایا ہے۔ میرا میڈیکل ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے۔ میں ہر طرح آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ۔ کوئی مطالبہ نہ بھنگ ہوئے گی، مرد مومن مرد حق، ہوئے گی، ظلم دے مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق۔ لوگوں، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ ایل پی آر نوٹس کو واپس لیا جائے۔ یہ ظلم ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور تنخواہ رننگ بیس پر دوسرے صوبوں کی طرح اور اوپاق کی طرح 35% اضافہ کیا جائے، اور پینشن جس طرح وفاقی حکومت نے اپنے ملازمین کے لیے اعلان کیا ہے اسی طرح 17.7% کیا جائے۔ لیکن لوگوں، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ پھر خونی انقلاب ہوئے گا، ورنہ پھر خونی انقلاب ہوئے گا، ظالماں دے رنگ چ بھی پنگ ہوئے گی۔ اور یہ جو گریجویٹی والا یہ غیر قانونی نوٹس ہے، اس کو بھی واپس لیا جائے۔ میرے لوگوں، میں آخری بات کر کے، یہ ظلم کا نظام، یہ جبر کا نظام، یہ امریکی اور ورلڈ بینک اور IMF کے غلاموں کا نظام، یہ 1 سال رہے یا 100 سال رہے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ان کے ہوتے ہوئے کرپشن میں اضافہ، ظلم میں اضافہ، پروٹوکول کلچر میں اضافہ، غلامی ہی غلامی۔ اس لیے اگر آپ لوگ تیار ہیں تو اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو خلاف جنگ ہوئے گی، چور چوکیداریوں ہٹائے جان گے، ڈاکو سولیاں تے لٹکائے جان گے، لوگ اس قوم دے مکائے جان گے، لوگ اس قوم دے مکائے جائیں گے، تیس بیریاں دے انگ انگ ہوئے گی۔ میں لوگوں پی ڈی ایم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت نہیں تھی تو بلاول صاحب نے مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے مہنگائی کے خلاف دھرنا دیا تھا، شہباز شریف صاحب روز اور مریم صاحب جلسے کرتے تھے، مہنگائی کے خلاف بات کرتے تھے، لیکن آج ان سب کی منہ میں حلوہ کے بڑے بڑے نوالے ہیں اور خاموش ہو گئے ہیں۔ طالبان منگ ہوئے گی، ظلم دے خلاف
खिलाफ हम ते जंग होएगी, जुल्म दे खिलाफ हम ते जंग होएगी। गास बांधे कोलो हक मंग दे ओ क्यों, सप्पा कोलो पुछ दे ओ डंग दे ओ क्यों, रब दे निजाम कोलो संग दे ओ क्यों, रब दे निजाम कोलो अमीर साहब, क्लास 4 की सारी सीटें जो हैं वो ख़त्म कर दी गई है। सबसे पिसा हुआ तबका क्लास 4 है, और लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स जो बहनें उधर बैठी हुई हैं उनके मसाइल हल नहीं कर रहे और इनके स्केल अपग्रेडेशन। लोगों, किससे मुतालबा कर रहे हो? जालिमों से। आप जालिमों से इंसाफ मांगते हो, आप चोरों से इंसाफ मांगते हो, आप डाका डालने वालों से इलाज मांगते हो। इसलिए मुलाजिमीन के लिए मेरा यही पैगाम है। मैं खुद भी मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन जब मैंने देखा कि एक मिनिस्टर की तनख्वाह बहुत ज्यादा है और चौकीदार की तनख्वाह कम है, तो मैंने मिनिस्टर की तनख्वाहों को कम करके 18,000 पर लाया। लोगों ने बड़ा एहतजाज किया, लेकिन मेरे सामने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल थी कि या तो तमाम मुल्क की तनख्वाहों में, मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा करो, अगर ये नहीं है तो फिर खलीफा वक्त की तनख्वाह इतनी होगी जितने एक मजदूर की है। क्या आज इस उसूल पर वजीर आजम अमल करने के लिए तैयार है? क्या आर्मी चीफ तैयार है? क्या चीफ जस्टिस तैयार है? क्या वजीर आला और सदर पाकिस्तान तैयार है? लोगों, इस मुल्क को इनकलाब की जरूरत है। इकबाल ने यही पैगाम दिया था कि जिस खेत से देहकान को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। मैं आज भी यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर ये ब्यूरोक्रेसी और ये वज़रा जो सैकड़ों की तादाद में मौजूद है, ये अपना वजन कम करे, अपने मराज खत्म करे, काबीना के हुजन को कम करे, वो सारा पैसा बचाकर मेरे गरीब मुलाजिमीन को दिया जाए तो आपके मसाइल हल हो सकते हैं। लोगों, मैं इंशाअल्लाह लाहौर में मौजूद हूँ, मेरे कारकुनान आपके साथ यहाँ पर होंगे। आपकी जितनी ज़रूरियात है हम पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा कानूनी टीम इधर है, मेरा मेडिकल टीम इधर है, और डरना नहीं, झुकना नहीं, दबना नहीं। इंशाअल्लाह ताला एक अज़ीम-शान जमात इस्लामी आपकी पुष्प पर खड़ी है। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मुलाजिमीन का इत्तेहाद जिंदाबाद, मेरी माए बहनें और बेटियां जिंदाबाद, मेरे बुजुर्ग और नौजवान, पुरअज़म नौजवान ताबिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नारा लगवाता हूं, आप जवाब दीजिएगा। दूर हटो सरमायादारों, आपने कहना है पाकिस्तान हमारा है। दूर हटो सरमायादारों, दूर हटो